علیکم۔ میں آپ کی عائشہ حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میرا باپ سب کو کہتا کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے، میں اس کی شادی نہیں کروں گا، جبکہ میں بالکل ٹھیک تھی اور 30 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے بھاگ کر شادی کر لی اپنے چچا کے بیٹے سے۔ رات کے 2 بجے اچانک میرا شوہر چیخیں مارنے لگا۔ وہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ غصے میں مجھے طلاق دے کر بھاگ گیا۔ میں نے لائٹ جلا کر خود کو آئینے میں دیکھا تو اس سال میری عمر 31 سال ہونا تھی۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی کیونکہ ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ اسی پریشانی میں مجھ سے کھانا پینا نہیں کھایا جاتا تھا اور نہ ہی اپنا خیال رکھ پاتی تھی۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ والی سبھی لڑکیوں کی شادی طے پا چکی تھی اور جن کی شادیاں نہ ہوئی تھی وہ مجھ سے کم عمر تھی اور ان کی بھی منگنیاں طے ہو چکی تھی۔ میں ابھی تک گھر میں کنواری بیٹھی تھی۔ اماں ابا کو میرے بارے میں فکر تو تھی مگر ابا اس بات میں بہت لاپرواہ واقع تھے۔ ایک دن ابا کے گھر جانے کے بعد خالہ ہمارے گھر آئی۔ انہوں نے اماں سے بات کی اور اماں نے مجھے کچن میں چائے بنانے بھیج دیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی بات تو ہے جس کا مجھ سے راز رکھا جا رہا ہے۔ میں کچن میں چائے بناتے ہوئے اماں اور خالہ کی باتیں سن رہی تھی۔ تب خالہ نے اماں کو بتایا کہ وہ میرے لیے ایک امیر و کبیر گھرانے کے لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ اماں بات سنتے ہی خوش ہو گئی، لیکن جیسے ہی خالہ نے بتایا کہ لڑکا ہمارے ہی خاندان کا ہے تو امی کے چہرے بجھ گیا تھا۔ کیا تو خوش نہیں ہے؟ خوش تو ہوں مگر اس کے ابا کا پوچھنا پڑے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا وہ خاندان میں رشتہ نہیں کرنا چاہتے؟ خالہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ کچھ نہیں جانتی، لیکن انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں نہیں کریں گے، ورنہ ہماری بیٹی کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ خالہ رازداری سے اماں کے نزدیک ہوتے ہوئے پوچھا، دیکھو ہو سکتا ہے کہ بھائی جان تمہاری بیٹی نائلہ کا رشتہ کسی اور سے کرنا چاہتے ہوں اور تمہارے ڈر سے بتا بھی نہ رہے ہوں۔ تم ان سے پوچھ کر دیکھو، ورنہ بچی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، بعد میں کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ بہتر ہے کہ ابھی اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ خالہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اماں نے مجھے ساری تفصیل سے بات بتائی اور بولی، تیرا باپ اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا۔ لڑکا تو امیر کبیر ہے، اس کی کروڑوں کی جائیداد ہے، مجھے نہیں لگتا تمہارا رشتہ دوبارہ ایسا ملے گا۔ اماں تو یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، مگر دل میں میرے کھلکھلی سی مچ گئی، کیونکہ میں کسی بھی امیر شخص سے شادی کر کے اب اپنا گھر بسانا چاہتی تھی، جبکہ اماں نے صاف صاف کہہ کر ابا کا انکار کر دیا گا۔ اور پھر وہی شام کو جب ابا گھر آیا، کھانے کے بعد اماں نے ان سے بیٹھ کر بات کی تو ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ رشتہ دار کے لیے ہاں کہنا چاہتی ہوں۔ اماں کی بات سنتے ہی ابا بھڑک اٹھے تھے اور اونچی آواز میں اماں کو ڈانٹنے لگے، تو جانتی تو ہے ہماری بیٹی نائلہ بہت بیمار ہے، ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے، تجھے میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اماں ابا کی بات سن کر سہم گئی تھی۔ اماں نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ بات سنوں، مگر اب یہ بات میرے کانوں پر پڑ چکی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر باہر آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ابا؟ میں اچھی بلی تو ہوں، مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے، میں خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میری بے عزتی کر رہے ہو؟ اور خاندان میں بھی سبھی کو یہی کہہ دیا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس لیے تم میری شادی نہیں کرو گے۔ اب اس لیے کوئی میرا ہاتھ نہیں مانگتا۔ میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ابا ہانپتا کانپتا میرے پاس آیا، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میرا بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، باپ اولاد کا برا نہیں چاہتا، میں تو تیری بھلائی چاہتا ہوں، میں تجھے بتا نہیں سکتا، بس تجھ میں ایک نقص ہے اور میں تجھے خاندان میں نہیں بیانے دوں گا۔ ابا نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا۔ ان کا ہانپتا کانپتا لہجہ دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان سے کسی بھی قسم کی وضاحت طلب کروں، اس لیے میں خاموش ہو رہی، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابا مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ اب میں چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔
اگر مجھ میں اتنا بڑا نقص ہے تو پھر میں کبھی بھی شادی نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سوچ کر ہی میں چپ ہو کر بیٹھ رہی۔ اگلے دن میری ایک دوست مجھ سے ملنے آئی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے بات کہہ دی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور بولی، تو پاگل ہو گئی ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آتا؟ تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو سہارے کے لیے ایک مکمل انسان کی ضرورت ہے۔ بیٹا تو کوئی ہے نہیں ان کا، اب تجھے ہی اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تو کبھی یہاں سے نہ جائے اور ہمیشہ ان کی خدمت کرتی رہے۔ وہ تیری شادی نہیں کریں گے، لکھ لے میری بات۔ اور اسی لیے تیرا باپ بہانے بنا رہا ہے۔ اپنی دوست ریشما کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہوگا۔ خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا اب باتوں میں نہیں آؤں گی، تبھی میں نے دل لگی کرنے کا سوچا، کیونکہ جانتی تھی کہ ابا شرافت سے مجھے بہانے والا نہیں ہے۔ میرے چچا کا بیٹا فرید کافی عرصے سے مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ نکما تھا، ہر وقت چھت پر کبوتر اڑاتا رہتا تھا۔ پھر کبوتروں کو بیچنے سے اس کی جو رقم حاصل ہوتی، فرید اسی سے اپنا گزارا بسر کرتا تھا۔ مگر مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ 27 سال کا کڑیل جوان تھا اور میں 31 سال کی ہو چکی تھی۔ بالوں میں سفیدی اتر رہی تھی۔ میں نے سوچا فرید بھی اتنا برا نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے فرید کے اشاروں کا جواب مثبت طریقے سے دیا۔ وہ تو پہلے ہی مجھ پر لٹو تھا، ایک دو بار مسکرانے سے میرا دیوانہ ہو گیا۔ اب ہم تنہائی میں ملاقاتیں کرنے لگے۔ فرید نے مجھ سے محبت کا بھرپور اظہار کیا اور کہنے لگا اگلے کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ تو ایک بار میری ہو جا، پھر میں تایا ابو کو خود سمجھا لوں گا کہ وہ تیرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں۔ تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اچھا میں اپنی ماں سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے لیے تیرے ابا سے بات کریں۔ میں بھی خوش ہو گئی، کیونکہ فرید میرا دیکھا بھالا لڑکا تھا۔ میرے خیال میں ابا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ فرید کو سبھی جانتے تھے اور فرید اچھا خاصا فرما بردار شریف لڑکا تھا۔ بس اس کی بری عادت تھی کہ وہ کبوتر وغیرہ پالنے میں دلچسپی لیتا تھا، کوئی کام کاج نہ کرتا تھا۔ فرید نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد وہ مجھے گھر بٹھا کر کھلائے گا، خاندان کی باقی عورتوں کی طرح مجھے گھر سے باہر پیسے کمانے کے لیے نہیں بھیجے گا۔ میں نے فرید کی باتوں پر یقین کر لیا۔ ابا کے بھی کان میں یہ بات ڈال دی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ میں سمجھی کہ ابا راضی ہیں۔ کچھ دن بعد فرید نے مجھے بتایا کہ آج چچی تمہارے گھر تمہارا رشتہ مانگنے آئی تھی، مگر شام کو جب چچی آئی تو ابا اور ان کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ دونوں کمرہ بند کر کے اندر کوئی بات چیت کر رہے تھے۔ اس سب معاملے میں میں بہت شرمندہ ہوئی، کیونکہ فرید نے مجھ سے کہا تھا کہ چچی میرا رشتہ مانگنے آئی ہیں، جبکہ چچی تو میرے ابا کو برا بھلا کہنے آئی اور مجھے بد کردار کہنے آئی تھی۔ وہ ابا کو برا بھلا کہہ کر گھر سے چلی گئی، جبکہ ہم ان کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ فرید کو بھی اپنی ماں سے یہ توقع نہ تھی، وہ بھی بہت سخت پریشان ہوا۔ چچی کے جانے کے بعد ابا نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور مجھے بہت باتیں سنائی تھی۔ اس کی ماں مجھے کتنے تانے دے کر گئی تھی۔ میں روئے جا رہی تھی اور ابا کہہ رہا تھا خدا کی بیٹی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ابا کی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوئی تھی، لیکن اپنی دوست کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ابا اور چچی دونوں ہی بہانے بنا رہے ہیں، ہم دونوں میں کبھی ایسا کوئی نقص نہ تھا کہ ہماری شادی نہ کروائی جائے۔ خیر میں خاموش ہو گئی اور پھر فرید کو گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا کہہ دیا۔ اگر بھاگ کر شادی کریں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی ذمہ دار خود ہوں گے۔ میری بات سن کر فرید نے حامی بھر لی۔ وہ بولا آج رات میں تجھے تیرے گھر سے لینے آؤں گا۔ میں نے اپنے دوست سے موٹر سائیکل کا بندوبست کر لیا ہے، تو بس رات کو تیار رہنا۔ فرید کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ مقررہ وقت پر میں تیار بیٹھی تھی۔ ہمارے گھر سب سوئے ہوئے تھے، پورے گاؤں میں خاموشی تھی۔
فرید بائک لیے باہر کھڑا تھا۔ جیسے ہی مجھے بائک کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، میں نے اپنے کپڑوں والی پوٹلی اٹھائی اور دبے قدموں اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ دروازہ پار کرتے ہوئے 4 آنسو میری آنکھوں سے نکلے اور گھر کی چوکھٹ میں ہی جذب ہو گئے تھے، مگر میں نے خود پر قابو رکھا کیونکہ میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ہمیشہ کے لیے ان خوشیوں سے محروم ہو جاتی جن کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ میں جب فرید کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھی تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرید بھی پریشان تھا۔ ہم لوگوں کو رات کے اندھیرے میں گاؤں سے نکلنا پڑا تھا۔ فرید کا رخ شہر کی طرف تھا، جہاں پر اس نے پہلے سے کوئی ہوٹل بک کر رکھا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے ہم ہوٹل پہنچے۔ خدا کا شکر کیا کہ ہوٹل میں ایک شخص فرید کا جاننے والا تھا اور نہ تو اس وقت کوئی بھی کسی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو کمرے رہنے کے لیے نہیں دیتا۔ لوگوں کے 100 مسئلے ہوتے ہیں۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ فرید کو اور مجھے کمرہ مل گیا تھا، لیکن جیسے ہی ہم دونوں کمرے میں داخل ہونے لگے، پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دے کر ہمیں روک لیا تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک بوڑھی آدمی کمرہ کھڑا تھا۔ یہ اس ہوٹل کا مینیجر تھا۔ اس کی بڑی بڑی داڑھی اور مونچھیں تھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم دونوں میاں بیوی ہو کیا؟ جی ہاں، میں نے ہانکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا، نکاح نامہ کہاں ہے؟ اس نے ہم دونوں کو سر سے جیسے سوار کر لیا۔ جی وہ ہمارا نکاح نامہ تو گھر رہ گیا ہے، ہم دونوں گھر بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا تھا، ہمیں وہاں سے جانے کا کہنے لگا۔ فرید اس کی منت پر اتر آیا اور کہنے لگا، یہ ظلم ہم پر مت کریں ورنہ ہمارے گھر والے ہمیں مار دیں گے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں تو آپ صرف اس لڑکی کو یہاں رہنے دیں، میں صبح تک نکاح نامہ لے کر آ جاؤں گا۔ فرید کی بات سن کر ہوٹل والا کچھ نرم پڑ گیا، لیکن پھر بھی اس نے ہماری بات نہیں مانی اور صرف مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ فرید باہر چلا گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا تو نکاح نہیں ہوا اور اب نکاح نامہ کہاں سے لائے گا۔ میں اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ صبح کے 4 بج گئے تھے۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ جب ہوٹل کا مینیجر آ کر ہم سے پوچھے گا کہ نکاح نامہ کہاں ہے تو ہم کیا دکھائیں گے؟ میں اسی پریشانی میں بیٹھی تھی کہ ایک ویٹر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں نے دیکھا یہ تو وہی فرید کا دوست تھا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ اس نے مجھے اشارے سے ایک پین بھی دیا اور کہنے لگا، ان کاغذات پر دستخط کر کے مجھے دے دیجئے۔ میں نے کاغذات پر دستخط کی اور ویٹر کو واپس کر دیے۔ یہ ہمارا نکاح نامہ تھا جس پر فرید نے اپنے دستخط کر رکھے تھے اور اب میرے ہونے باقی رہ گئے تھے۔ خدا جانے یہ کس قسم کا نکاح نامہ تھا جس میں مجھے کوئی گواہ نظر نہیں آیا۔ بہرحال مجبوری تھی اور کیا کر سکتے تھے۔ فرید کا دوست وہ نکاح نامہ لے کر چلا گیا اور میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کے تقریباً 7 بجے جب سب لوگ ہوٹل میں آنا شروع ہوئے تو وہ مینیجر ہمارے کمرے کی طرف آیا تھا۔ اس کے ساتھ فرید بھی تھا اور فرید کے ہاتھ میں ایک بڑا سا لفافہ تھا جس میں اس نے نکاح نامہ سنبھال رکھا تھا۔ فرید کے ہاتھ میں نکاح نامہ دیکھ کر ہوٹل کا مینیجر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، میں کسی کو گناہ کی اجازت نہیں دیتا۔ تم لوگوں نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے، اب تم یہاں جتنے دن مرضی رہ سکتے ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے رہنے کا مستقل بندوبست کر لو۔ ہوٹل کے مینیجر کے جانے کے بعد فرید میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن ہمارا ایسے ہی گزر گیا۔ رات کے 12 بجے اچانک فرید مجھ پر چلانے لگا تھا، حالانکہ آج ہماری شادی کی پہلی رات تھی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ پھر وہ چیختے ہوئے مجھے طلاق کہہ کر غصے سے اپنے بال بھی نوچ رہا تھا، جیسے اسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو۔ پھر وہ ہوٹل سے باہر چلا گیا اور میں پیچھے روتی رہ گئی۔ میں کہاں جاؤں گی، یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے اس دن شام تک فرید کا انتظار کیا کہ شاید اسے غصہ ٹھنڈا ہو جائے
اور وہ مجھے لینے آ جائے گا، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ اب تو میری پریشانی بڑھنے لگی تھی۔ ہوٹل کے مینیجر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے مجھے آ کر پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں گیا ہے؟ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ تب وہ غصے میں آ گیا اور پھر مجھے روتا دیکھ کر اس کا دل نرم پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں تمہارے گھر پہنچاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے گھر والے تمہیں قبول کر لیں۔ تم نے جو کیا وہ اچھا تو نہیں کیا۔ ہوٹل کا مینیجر شریف انسان تھا۔ اس نے ایک بار پھر میری مدد کی، میرے ابا سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی فلاں ہوٹل میں ٹھہری ہے، یہاں آ کر اسے لے جائیے۔ ابا نے پہلے تو مجھے خوب برا بھلا کہا، لیکن وہ باپ تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے لے جانے کا فیصلہ کیا اور ہوٹل کے مینیجر کو آگاہ کیا کہ وہ فلاں مجھے جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ اس کے ایک آدمی نے مجھے لاری اڈے تک پہنچا دیا تھا جہاں ابا مجھے لینے آئے تھے۔ میں نے دیکھا ابا کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا بھی کھڑا تھا۔ یہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا؟ میں تو اسے نہیں جانتی تھی، مگر ابا کے ساتھ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ابا نے مجھے ایک عجیب بات بتائی اور کہا کہ میں تمہارا نکاح اس شخص سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کون ہے ابا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ میرا شاگرد ہے، اسے تمام حقیقت کا پتہ ہے۔ تمہیں لگتا ہوگا تمہارا باپ جھوٹ بولتا ہے، لیکن تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ فرید تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے نا؟ ضرور اسے بھی تمہارے نقص کا پتہ چل گیا ہوگا۔ میں نے تم سے سچ کہا تھا بیٹی کہ تم ایسا کبھی مت کرنا، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ یہ کہہ کر ابا گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں تو اس نوجوان کو دیکھ کر حیران تھی جو میرے گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے کے باوجود بھی مجھے اپنانے پر راضی تھا۔ لیکن ابا نے ایک عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نکاح سے پہلے یہ لڑکا ایک رات ہمارے گھر رہے گا تاکہ ہم اچھی طرح تسلی کر لیں کہ یہ تمہیں قبول کرے گا یا نہیں۔ شام کے اندھیرے پھیل گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابا نے مجھے کمرے سے باہر بلایا تو میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس چلی گئی۔ ابا کے ساتھ وہی نوجوان بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ ابا نے مجھے اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اس نے ایک نظر دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابا کے جانے کے بعد اس لڑکے اور ابا کے بیچ میں نہ جانے کیا بات ہوئی، میں نہیں جانتی۔ بس اس لڑکے نے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ پھر میری عدت جیسے ہی پوری ہوئی ابا نے میری شادی کا دن رکھ دیا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ نصیر الدین اپنی بیٹی کو ایک اجنبی کو دے رہا ہے، مگر ابا نے کسی کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر میری شادی اس نوجوان اکبر سے ہو گئی اور میں بیاہ کر اس کے گھر آ گئی۔ میری شادی والے دن میں نے ابا سے پوچھا، بالآخر مجھ میں کیا نقص ہے؟ تم مجھے بتا دو۔ اب جس سے میری شادی ہوئی ہے اگر وہ بھی یہ نقص جان لے تو کیا پھر مجھے طلاق ہو جائے گی؟ میں نے ابا سے پوچھا تھا۔ نہیں میری بیٹی، یہ نوجوان مختلف ہے، اس کے خیالات نظریات الگ ہیں، یہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دراصل ہمارے اندر ایک پیدائشی مسئلہ ہے کہ رات کے وقت تمہیں دورے پڑتے ہیں اور تمہیں کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اکثر تم اپنی ماں کو بھی مارنے لگ جاتی ہو اور جب تمہیں ہوش آتا ہے تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ میں نے تمہارا بہت علاج کروایا ہے مگر ڈاکٹر کہتے ہیں اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بات صرف تمہاری چچی کو پتہ تھی۔ بس پھر اس عورت نے تمہارے باپ سے دشمنی کے طور پر تمہیں تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے سارے گاؤں میں مشہور کر دیا تھا نصیر الدین کی بیٹی پر سایہ ہے، رات کو اس کو دورے پڑتے ہیں اور یہ جس کی بھی شادی کرے گا شادی کی رات اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ نصیر الدین کی بیٹی سے کوئی بھی عورت اپنے بیٹے کا نکاح نہ کرے۔ یہ سن کر گاؤں کے سبھی عورتیں تیری خوبصورتی کے بعد بھی تجھے حقیر سمجھتے تھے، حالانکہ اس میں تیرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بس عورتوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تہمت لگانے میں دیر نہیں لگاتی اور تمہاری چچی نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے گاؤں کی عورتوں کو تم سے منتفر کر دیا، ایسا جال پھیلایا کہ خود میں بھی اس جال میں پھنس کر رہ گئے۔ اس لیے میں تمہاری شادی خاندان سے باہر کرنا چاہتا تھا۔
فرید نے جذباتی ہو کر تیرا ہاتھ تو تھام لیا تھا، مگر وہ بھی اپنے ذہن کا کچا تھا۔ پہلی ہی رات ڈر کر بھاگ گیا۔ ابا کی یہ بات سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میری چچی اتنی لمبی دشمنی مجھ سے نبھائیں گی۔ بہرحال اکبر ایک سمجھدار انسان تھا۔ آج میں ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں۔ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔